میں حسین کو تیر بنا کے پیش کر رہا ہوں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ھذا حسین فارقوہ فاقتلوہ فانصروہ. اے لوگو انہیں پہچانو یہی وہ حسین ہے، ان کے عظمت کو سمجھو. حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑھاپا ہے، سرکار امام حسنین کریمین تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار امام حسن امام حسین کے نالین پاک کو اپنے امامہ سے اپنے رومال سے صاف کر رہے ہیں. سرکار امام حسین نے امام حسن نے پکڑ لیا بازو کو کہ چچا آپ تو میرے نانا کے ساتھی ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ جو ہے اس امامہ سے رومال سے ہماری نانائی کو صاف کر رہے ہیں. دوڑ کے بوسہ لے لیا، سینے سے لگا لیا، کہا کہ امام عاشقہ پورے بطول سرد آزادی سے دستان رسول بحر عاشق شاہدہ خیر الملل گوش خرس مرسلین مرحبا. یہ وہ شہزادے ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے. مکہ کی گھڑی ہے، عید کا موقع ہے، گھر میں جوڑا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. کہا نانا جو عرب کے سرغنہ ہے، جو عرب کے سرمایہ دار ہے، جو عرب کے کاکا بلا ہے، ان کے بیٹے اچھا عید کے موقع پر لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے لیے اچھا گھوڑا ہے، ان کے لیے اچھی سواری ہے. میرے آقا نے فرمایا ان قریب ادھر جو ہے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ درزی پہنچ گیا، سلام کیا، السلام علیکم یا سیدہ یا فاطمہ یا شہزادی رسول. آواز آئی تو کہا آپ کا درزی آیا ہے. بے شک سبحان اللہ، آپ کا درزی آیا ہوا ہے، جوڑا لے لیجیے. وہ جوڑا لیتے ہیں تو اب سرکار مسکراتے ہوئے پیارے آقا تشریف لاتے ہیں اور فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تو نے پہچانا؟ کہا نہیں ابو وہ درزی تھا. کہا نہیں وہ درزی نہیں ہے بلکہ عرش کا جبریل امین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرش کا جبریل ہے جو اللہ نے جنت کا جوڑا دے کر کے بھیجا ہے. رنگ کا کپڑا ہے، کرتا ہے، ایک ہرے رنگ کا کرتا ہے کیونکہ ہرے رنگ کا کرتا پاجامہ وہ امام حسنین کریمین کے مقدر میں ہے. سرخ لال جوڑا جو ہے امام حسین کے مقدر میں ہے. یہ تشریح آگے آپ کی ہوگی. میرے عزیز وہی امام حسین ہے، وہی امام حسن ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہلایا ہے اپنے نواسوں کو، کنگھوں میں بال میں کنگھا کیا، سرما لگایا، تیل لگایا. کہا نانا لباس تو آ گیا بڑا خوبصورت ہے، اب ہمیں سواری بھی چاہیے. میرے آقا نے کہا میرے لال ان کے لیے گھوڑا اونٹ کی سواری آئی ہے. کوئی بڑے بڑے شیخوں کے گھر اونٹ کی سواری اور گھوڑے کی ہے. آؤ تمہیں تاجدار مدینہ بلا رہا ہے. آؤ حسن میرے داہنے کندھے پہ بیٹھ جاؤ، حسین میرے بائیں کندھے پہ بیٹھ جاؤ. میرے عزیز یہ مقام ہے امام حسین امام حسن کا. داہنے کندھے پہ بیٹھ گئے. کہا نانا ان کا گھوڑا بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے. میرے آقا نے کہا آپ بھی بھاگنے دوڑنے لگے. کہا ان کے گھوڑوں میں لگام بھی ہے، رسی بھی ہے. کہا میرے بیٹے اب سنبھل جاؤ، میرے زلفوں کو بے شک سبحان اللہ، میرے زلفوں کو پکڑ لو. لیکن اے میرے لال آج میں اپنی زلفیں دے دیتا ہوں، کل میرے امت کی بات ہو. بے شک سبحان اللہ، کل میری امت
کی بات دو، کیونکہ یہ بہت کمزور میری امت ہوگی، سیاہیار ہوگی، گنہگار ہوگی، بہت کم یہ امت پائیں گے، بڑے غریب ہوں گے، بیماری رہے گی، کمزور ناتوان نہیں ہو لاغر ہوں گے۔ کہا امام حسن نے کہ نانا ہم اس امت کے خاطر خدا کی رضا کے لیے زہر کھا جائیں گے، زہر ہیرے کی کلی آپ نے کھایا، دل جگر پھیپھڑا اتریاں، ٹکڑے ٹکڑے 70,000 سے زیادہ نکلے تھے، روایت میں آیا۔ یہ امام حسن ہے کہ جیسے وہ مچھلی کا بچہ ریگ رہا ہو پانی میں، امام حسن کا کلیجہ اور دل اور جگر کٹ کے منہ کے راستے سے آیا ہے۔ یہ امام حسن نے کہا اور کہا نانا آپ کے امت کے خاطر اگر ضرورت آن پڑے گی تو کربلا چلو، اور اے میرے نوجوانوں اس مقام کے لوگ، اس جگہ کے رہنے والوں، کیا آپ کو اللہ نے 18 سال کا جوان، 18 سال کا جوان کربلا چلو، اگر طاقت ہے، دل جگر رکھتے ہو تو کربلا میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دو۔ نہیں ہم کر سکتے، یہ جگر کی چیزیں کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس، دنیا نہیں مردانے جگہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر بلبل و طاووس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاووس فقط رنگ، میرے عزیز یہ کوئی نہیں جا سکتا جب گھر سے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ تاجدار کربلا کے بزم میں آ جائے، بزم مصطفیٰ میں آ جائے، مصطفیٰ کے نواسے کے بزم نور میں آ جائے۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز تو میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس ھذا حسین فارقوہ فاقبلوہ فانصروہ، اے لوگوں، اسی پہ تو سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ شاہ عشق حسین، بادشاہ عشق حسین۔ میں نے کل شاہ بھی بتایا تھا اور بادشاہ بھی بتایا تھا، آج دین کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں پہچان لو یہی حسین ہے، ان کی عظمت کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو، انہیں پہچانو، اور جب وقت آئے کہ کربلا یہ پیغام دیا تھا مصطفیٰ جان رحمت نے، تو اس شعر کو برابر آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں فکر کی ضرورت ہے۔ یہاں جو ہے بحر سے پانی ضرور ہے، لیکن سمندر کے پانی سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے اندر ہیرے یا یاقوت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہیرے بھی ہے، بحر سے پانی مراد ہے، سمندر مراد ہے، لیکن اصل روح کیا ہے کہ ہی ابو بکر صدیق کو آپ ابو بکر صدیق ہی جانتے ہیں، لیکن آپ سے سوال کیا جائے تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کا پیدائشی نام حضرت عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق و عتیق، آپ کے ابو کا نام حضرت عثمان ہے، آپ کے ماں کا نام ام سلمہ ہے، اور کنیت ماں کی ام الخیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال غلاموں میں باکمال شاگرد ہیں، جو جس لائق ہوتا ہے وہ استاد وہی فن میں اس کو مہارت حاصل کرواتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، 34واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ بھی 34واں پارہ ہے سورہ حمید۔ یہ بات ہے اس میں حضرت ابو بکر جو سچائی لایا، اور جن لوگوں نے سچائی کی تصدیق دیا وہی لوگ متقی ہیں، جو سچائی لایا
یہ تفسیر میں مراد مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو تصدیق دیے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ اللہ کے برگزیدہ محبوب ترین بندے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چادری رات ہے، ام المومنین ہے، سرکار کی 11 بیویوں میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باقرات تھی، باقی سب سیدہ ہے۔ کوئی ایک بستر چھوڑ کے، کوئی دو بستر چھوڑ کے سرکار کی جو ہے نکاح میں ایک بات دیگرے آئی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 9 ہی سال میں آپ گھر بنا دیا گیا۔ یہ حضرت عائشہ کا مقام ہے، مصطفیٰ کی تربیت میں رہی، مصطفیٰ کے آغوش میں رہی، سرکار کے سائے میں رہی، بڑا ہی حسن و جمال ہے۔ مسلمانوں کی قیامت تک، قیامت سے حشر تک، حشر سے جنت تک وہ گھر مسلمانوں کی، بے شک سبحان اللہ، اسی لیے ماں سے نکاح وہ ام المومنین ہے، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے سرکار سے عرض کیا اے میرے آقا یہ بتا دیجئے کہ آسمان میں جو تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہوگی؟ سرکار نے مسکرا کے کہا اتنی نیکیاں تو صرف میرے اوپر کی۔ بے شک حضرت عائشہ تھوڑا سا ٹینشن میں آئی، بے ان کا پارا جو ہے اوپر کی طرف لگا، کہا سرکار اتنی نیکیاں کس کی ہے؟ کہا یہ تو میرے عمر ابن خطاب کے حصے میں ہے۔ اب وہ خاموش رہی، آپ نے کہا تو میرے ابو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا اے عائشہ حضرت عمر کے پورے زندگی کی نیکی وہ حضرت ابو بکر کے ایک نیکی کے بارے میں۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ کاش وہ دو نیکیاں مجھے مل جاتی جو ابو بکر نے قربانی دیا ہے غار ثور میں۔ غار ثور میں جب مکہ کے کافروں مشرکوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا، حکم ہوتا ہے ہجرت کیجئے، آپ رات کے حصے میں ہجرت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو لے کر کے اس جو ہے کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے میرے آقا آپ رک جائیں تھوڑا سا، آپ تھوڑا سا رکیں، میں غار کے اندر جا رہا ہوں، پہلے مجھے ساتھ کر دیتا ہوں پھر آپ اندر تشریف لائیں گے۔ میرے عزیز حضرت ابو بکر کتنا چاہتے تھے مختار دو جہاں کو، آج ہم کتنا چاہتے ہیں میرے آقا کریم کی طرح قیامت ازل سے لے کر کے ابد تک، اول سے لے کر کے آخری اب قیامت تک نہ کوئی رونے والا پیدا ہوا ہے نہ روئے گا۔ آپ نے آدھی آئی تو امت کے لیے روئے ہیں، زلزلہ آیا تو امت کے لیے روئے ہیں، تیز بارش آئی تو مسجد نبوی میں جا کے دعا فرمائے ہیں، بجلی میں چمک رہی تو امت کے لیے دعا فرمائے ہیں۔ آپ کو شیخ ابی طالب میں 3 سال تک قید کیا گیا، چمڑے کا پتھر جو ہے پانی میں ڈبو کر کے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے اسے کھینچتے رہے، جو ہے مکہ کے لوگوں نے بند کر دیا تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصیت کو برداشت کیا۔ وہ ابو بکر ہے جو سرکار کے قدم پہ ساتھ ہیں، پل پل پہ ساتھ ہیں، پل پل پہ لمحہ لمحہ پر ایک وقت پر سرکار کے شب و روز ساتھ میں رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ باہر رک جائیں، آپ تشریف رکھیں، میں اپنی چادر دکھا دیتا ہوں، سرکار کو بیٹھا لے۔ وہ غار کے اندر گئے، 5 سال کو ساتھ کیا، اپنے کرتے کو اتار کر کے ساتھ کیا ہے آقا کریم کے لیے۔ آج ہم کتنا کرتے ہیں، آج ہم تاجدار کربلا سرکار کے نواسوں کے ذکر میں آنے کی ہمارے اندر توفیق
موجود نہیں ہے. انسان اتنا مردہ پس مسا ہو چکا ہے, اتنا بے حیا بے غیرت ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے آنے کی جو ہے طاقت نہیں ہے. یہ سب ہمارے ایمان کی دلیل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابو بکر صدیق کی یادگار ہے, سرکار کے عتیق ہے, صدیق ہے. آپ اندر گئے, غار کو صاف کیا اور کچھ سوراخ بھی اس میں تھے, اس کو آپ نے اپنے تہبند کو پھاڑ پھاڑ کر کے اس سوراخ کو بند کر دیا. اس کے بعد وہ سوراخ بچ گئے تو دونوں پہ اپنے انگوٹھے کو لگایا, آواز دیا میرے آقا آپ تشریف لے آئے. سرکار آئے ہیں, آنے کے بعد حضرت ابو بکر کے ران پر زانو پر سرکار نے سر رکھ دیا, آرام کرنے لگے. برسوں پہلے ایک اژدہا اس کو بتایا گیا تھا, بتاتے ہیں اتنا ہزار برس سے وہ سن رکھا تھا پیغمبر سے کہ ایک روز احمد مختار تشریف لائیں گے. میرے عزیز وہ اژدہا وہ سانپ سرکار کے عشق میں بے قرار تھا, عشق میں بے قرار تھا. ادھر اژدہا سانپ سرکار کی محبت میں تڑپ رہا ہے اور ادھر یاد آپ سرکار کو سلا لیا اپنے زانوں پر, دونوں انگوٹھا لگا دیا دونوں سوراخ پر. اب اژدہا پیار کر رہا ہے, سانپ پہلے اپنے لب سے انگوٹھے کو چاٹ رہا ہے, جو ہے چاٹ چاٹ کر کے حضرت ابو بکر سے کہہ رہا ہے, اے ابو بکر اگر تو یادگار ہے, تو صدیق ہے, تو عبداللہ ہے, تو میں بھی سرکار کا دیوانہ ہوں, میں بھی سرکار کا چاہنے والا ہوں. ذرا بڑھ کر کوئی منصور کو آواز دے دینا, نہیں گونجا فضا میں نعرہ مستانہ برسوں سے. ایک اژدہے کو یہ صلاحیت ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. عقل سے گورے ہوتے ہیں جانور, لیکن اژدہا مصطفیٰ کے عشق میں بے قرار ہے. وہ کہہ رہا ہے ابو بکر ہٹا لو, میں اپنے آقا کو اپنا دیدار کر لوں, سرکار کے روحے انور کو دیکھ لوں, سرکار کے روحے زیبا کو جو ہے دیکھ لوں اور کچھ پیغام دے دوں. پیغمبروں نے کچھ پیغام دے دیا ہے, میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں. لیکن جیسے ہی وہ انگوٹھے کو چوس رہا ہے, ادھر مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے جاتے اور دیوانہ سمجھ دیوانے کو حیرت سے جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا. دیوانہ صدیق دیکھ رہا ہے. میرے عزیز اب وہ مجبور ہو گیا, یہ کیونکہ عقل ہے تو انسان سوچتا ہے, لیکن عشق میں اضطراب ہے, اس عشق میں درد ہے, عشق میں کراہت ہے, عشق میں گھٹن ہے, عشق بے قرار ہو گیا. اور اس اژدہے کا فوراً اس نے کاٹ ڈس لیا. اب زہر سانپ کا ڈسنا اس کی فطرت تھی, زہر اثر کر گیا. پھر بھی حضرت ابو بکر جنبش نہ کر رہے ہیں, پتھر کی طرح جمے ہوئے ہیں. زہر دھیرے دھیرے جسم میں سرائے کر رہا ہے, جسم میں دوڑ رہا ہے. برداشت کے باہر جب ہوا تو حضرت ابو بکر کے دونوں آنکھوں سے سامن بھادوں کی طرح آنسو چپکنے لگا, اور وہ بھی روح زیبا مصطفیٰ جان رحمت کے رخسار سرکار کے چہرے پہ گرا. آقا بیدار ہو گئے, فرمایا ابو بکر
کس نے تمہیں بلایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک عاشق زار ہے آپ کا، اژدہا ہے، اس نے ڈس لیا ہے، وہ کہتا تھا کہ آپ انگوٹھا ہٹا لو، لیکن میں سوچتا رہا کہ اگر انگوٹھا ہٹایا تو آپ کے آرام میں خلل پڑ جائے گا، آپ کے آرام میں تکلیف ہوگی۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کو آرام دینے کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اپنے ہستی کو قربان کر دیا ہے، اپنے جان و مال کو یا رسول اللہ قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا مسکرانے لگے، سینے سے لگا لیا، یہ صدیق اتنے میں ہلچل مچ گئی عرش پر، عرش میں فرشتوں میں دھوم مچ گئی۔ وہی صدیق ہے کہ جس لباس میں صدیق ہوتے ہیں، عرش کی جو ہے فرشتے کی وہی لباس پہن کے بارگاہ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ آپ نے کہا میرے قریب آ جاؤ، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر کے انگوٹھے پر لگا۔ آج آپ کا اپنا گھر جو کچھ میری عادت نہیں بد عقیدوں پہ بولنا، کیونکہ اگر علم ہے سمجھ میں آ جائے گا، کسی کے خلاف بولنے کی میری عادت نہیں ہے، لیکن آپ یہ جان لیں کہ اگر گھر میں چائے آپ کی بیٹی یا بہن یا بیوی ہی بنا رہی ہو اور بڑی بڑی چائے اسپیشل، اور آپ یہ کہہ دیں کہ اے بیٹا لاؤ پہلے میں چائے میں تھک دیتا ہوں پھر پیا جائے، تو بتائیے بیوی خوش ہوگی؟ گھر کا نظام درہم ہو جائے گا۔ آپ باپ ہیں بیٹی کے، آپ کی بہن ہے غصے میں ہے، بیوی کو پہاڑ سر سے کہ کیا کر دیا آپ نے، اتنا خراب کر دیا، اتنے آپ